ہر ایک شخص کو اپنی لائف میں ایک ماسٹر چننا ہوتا ہے جس کی وہ مان کر چلے گا، اور انسان کبھی بھی آزادی سے اپنے فیصلے نہیں لے سکتا، کسی نہ کسی کی وہ سنتا ضرور ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو اس آزادی کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی سنوں گا۔ تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی جو اپنی اندر سے آواز آ رہی ہے وہ آواز ہے کس کی۔ بہت سے لوگ جو اپنی سنتے ہوتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، میں کسی کی نہیں سنتا، میں اپنی سنوں گا، تو وہ ان کا نفس ان کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دل کسی چیز کو چاہے گا، وہ اس کے لیے ساری محنت کریں گے، اور انہیں لگتا ہے کہ میں اپنی سن رہا ہوں۔ لیکن نفس کتنا اچھا گائیڈ ہو سکتا ہے اگر اس کی تربیت نہ ہوئی ہو؟ اور تربیت کیسے ممکن ہے؟ تربیت خود سے تو انسان کر نہیں سکتا، اپنے نفس کی کوئی گائیڈ چاہیے، اور وہ گائیڈ کس کو چنا ہے؟ دنیا میں سے کسی شخص کو آپ نے اپنا گائیڈ بنایا ہے تو وہ شخص آپ کا ماسٹر بن گیا، کیونکہ آپ اس سے اپنے نفس کی تربیت کرا رہے ہیں، اور نفس آپ کا اس کے اکارڈنگ چل رہا ہے۔ تو آپ آزاد تو رہے نہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مینٹور ہے اور میں انہی کی سنوں گا اور انہی کی طرح مجھے لائف گزارنی، تو وہ آپ کا مالک ہو گیا۔ آپ نے کسی کو بھی مالک بنانا ہے۔ ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، اور دنیا جو اس سے مانتا نہیں ہے کہ میں ان دنیا کے حوالے ہوں، لیکن دنیا میں جو کچھ ٹرینڈ دیکھتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی وہی کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں جو چل رہا ہے وہی اس کا رول بن گیا، وہی اس کے خدا بن گیا۔ تو وہ ہمیشہ اپنی پوری زندگی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہی لوگوں میں اس کی بات بنی رہے، تو وہ شہرت کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، لوگوں میں ایکسیپٹنس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، بس اسی چیز کو وہ اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ تو ہر شخص کو جس کے پیچھے جو اس کی موٹیویشن ہے کام کرنے کی، وہ اس کا خدا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک لاسٹ میں گروپ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ میرے اوپر میرا رول نہیں چلے گا، میرے خدا کا چلے گا۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے جو میرا رب کہے گا، جو کرنے کو کہے گا، جس طرح سے کرنے کو کہے گا، وہ میں کروں گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو، سب کچھ۔ اور میری جو عقل ہے وہ یوز ہوگی، لیکن کس طرح سے اس کی اچھی سے اچھی فرما برداری کرنی ہے اس میں یوز ہوگی، اس میں نہیں کہ مجھے اپنی خواہشیں کیسی پوری کرنی ہے اور کس طرح سے اس ٹول کو نہیں۔ آپ کا مالک جو ہے اس کے کس طرح سے اسے زیادہ سے زیادہ خوش کرنا ہے، اس کے اندر میرا یہ عقل یوز ہوگی۔ اور اسی گروپ کو مسلم کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس نے سر تسلیم خم کر دیا، جس نے سرنڈر کر دیا، اس شخص کو مسلم کہتے ہیں۔ تو اب اگر ہم نام سے مسلم ہیں اور ہم کسی اور کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں، اپنے نفس کو، کسی انسان کو، کسی کلچر کو، کسی کہیں کے لوگوں کو، پیسے کو، دولت کو، شہرت کو، فیم کو، کسی بھی لیے ہم کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رات کے 3 بجے اٹھو تو ہم اٹھ رہے ہیں، دولت ہمیں رات کے 3 بجے اٹھنے کو مجبور کر رہی ہے، ہم اٹھ رہے ہیں، اور خدا کی اذان ہوتی ہے تو ہم نہیں اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ کس چیز کا ہمیں بتا رہا ہے؟ کہ ہمارا جو آقا ہے وہ دولت ہے، ہمارا جو آقا ہے وہ لوگ ہیں، لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں 3 بجے، کسی چیز کے لیے اٹھ رہے ہیں، وہی ہمارا خدا ہے، اور اگر رب کے لیے اٹھ رہے ہیں تو وہ ہمارا خدا ہے۔ تو اور ہمارا نفس بھی ہمارا خدا ہو سکتا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہم وہ چیز کر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے تو ہم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس میں آ گیا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ تو تم نے کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو ایک معبود تو آپ کو بنانا پڑے گا۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مثالیں ایک مثال پیش کر رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے کئی سارے مالک ہیں، اس کی ملکیت میں، یعنی اس کے جو مالک ہیں وہ کئی طرح کے لوگ ہیں، اور ان کی ڈیفرنٹ مزاج ہیں۔ کبھی کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے اسے وہ کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، ایک شخص کی بھی ڈیوٹی پوری نہیں کر پا رہا ہے وہ، کبھی کسی کی ڈانٹ پڑ رہی ہے، کبھی کسی کا کام رہ جا رہا ہے، وہ مطلب کنفیوز، بالکل ایسا اس کا دماغ سنگل مائنڈڈ ہے ہی نہیں، تو وہ تو کنفیوز رہے گا، تھکا لگ جائے گا، کام کوئی پورا ہوگا نہیں، کتنی ناؤ کا سوار ہو جائے گا۔
تو ایک ایسا شخص ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کا صرف ایک مالک ہے. تو کون بہتر ہے؟ ہم لوگ کہیں گے آزاد شخص ہونا چاہیے. وہ آزاد رہ ہی نہیں سکتا، یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن رہ نہیں سکتے. کوئی اپنی خواہشوں کا غلام ہے، کوئی دنیا کا، کوئی لوگوں کا، کوئی رب کا. تو غلام تو بننا ہی ہوگا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اپنی جاب کا، کوئی اپنی کریئر کی خواہش کا، کسی بھی کوئی ڈریمز کا، کوئی گولز کا. ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہی اس کی مالک ہے. تو غلام تو بننا ہے. اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ ملٹیپل آقا بنانے ہیں اپنے. ایک کوئی شخص آپ کا آقا ہے، دولت آپ کی آقا ہے، شہرت آپ کی آقا ہے، آپ کی جاب، آپ کا کریئر، آپ کا سب کچھ آپ کے آقا ہیں، اور آپ ان سب کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی راضی کر لوں، ارے یہ ناراض ہو گیا، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کا کام نہیں ہوا، چھوٹے جا رہے ہیں ہاتھ سے، بالکل بکھرے ہوئے ہیں کام. اور دوسرے آقا، صرف ایک آقا، وہ رب ہیں. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا آپ کے آنکھوں کے سامنے، کہ سب کچھ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور سب اس کی اگر مان لی تو پھر آپ نے، اس کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہی ہوگا، سب راضی ہو جائیں گے، اور پازیٹیو جتنی انرجیز ہیں دنیا میں سب اس کے ارد گرد اکٹھی ہو جائیں گی. تو آپ نے اپنا آقا اچھے سے چننا ہے. چننا ضرور ہے، یہ بھی نہیں، اور بہت سے لوگ چنتے نہیں ہیں لیکن ہوتا ان کا تب بھی ہے. تو آپ اچھے سے چن کے خود اپنا ارادہ کریں کہ کس کو مجھے اپنا آقا بنانا ہے، کون میرا آقا بننے کے لائق ہے. کیا میرا نفس جو میرا غلام تھا، جو میرے لیے بنایا گیا تھا، وہ میرا آقا بن جائے گا؟ کیا لوگ جو خود میری طرح کمزور ہیں، نہ ان کی مطلب اس لائق ہی نہیں ہے، جیسے میں کسی کا آقا بننے کے لائق نہیں ہوں، تو وہ بھی لائق نہیں، میں کیوں بنا ہوا ہوں؟ دولت جو میرا ایک ٹول تھا زندگی کو آسان بنانے کا، کیا وہ میرے غلام ہو کر میرا آقا بن گیا؟ کیونکہ دولت تو آپ کا غلام تھی، آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے لیے بنائی گئی تھی کہ اس سے آپ زندگی کا سکون حاصل کریں، اچھی زندگی، اور جو آپ کے ارادے ہیں، جو مقصد ہیں دنیا میں، ان کو پورا کرنے میں آسانی ہو. یا آپ اس کے لیے کام کرنے لگیں، یا شہرت اتنی بڑی ہو گئی آپ کے لیے کہ شہرت کے لیے آپ پاگل ہوئے جا رہے ہیں. ذرا سے آپ کا کوئی برائی کر دے، ذرا سی آپ کی کوئی غلط بات سامنے آ جائے تو آپ کے لیے سب ختم ہو گیا. شہرت آپ کی آقا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے. یا پھر آپ کا رب ہے، جو پھر اس کی تو مثال ہی آپ کیسے دیں گے، جو صمد ہے، بے نیاز ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو دنیا چلا رہا ہے، جس کو سب جانتا ہے، قادر ہے، جو چاہے گا کرے گا. آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے تب بھی آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے تو پھر بھی وہی ہوگا جو وہ چاہے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو چاہتا ہے، ایک چیز میں چاہتا ہوں. تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، تو پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. تو ایک تو یہ راستہ ہے، اور تو وہ کرے گا جو تو چاہتا ہے تو کبھی نہیں ہوگی وہ چیز، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. تو آپ چوز کر لیں. اللہ جو چیز چاہتا ہے وہ کریں گے تو جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا. آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں گے، اللہ جو چاہتا ہے اس کو نظر انداز کر کے، تو ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے چوز کرنی ہے. تو ایسے ہی رب کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. باقی آپ چن سکتے ہیں، آپ کے پاس آپشنز ہیں، اختیار ہے، آپ کو فری ول دی گئی ہے، آپ کو بنایا اسی طرح گیا ہے. اور پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار رہیں. جیسے بھی آپ کو ملیں تو اس پر شکایت نہ کریں.